ایک ایک چیز اپنی جگہ بہت قیمتی ہے. دعا بھی اپنی جگہ بہت قیمتی ہے کہ وہ عبادت بھی ہے اور ہماری حاجت روائی کا یقینی ذریعہ بھی ہے. اس لیے دعا نبیوں کے ذریعے سے دی جاتی ہے اور نبیوں کو دعا ملتی ہے اور دعا سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، مختصر دعا کام کر کے، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ مجھ کو دبا دیا گیا ہے، یہاں میرا کام تو کیا ہوتا، مجھ کو ہی دبا دیا گیا، اب آپ اس کا بدلہ لیں. بس مختصر دعا. اب وہ دعا نے اپنا کام کیا. آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، موسلادھار پانی، زمین سے پانی ابلنے لگا. آسمان کا پانی، زمین کا پانی، پھر دونوں پانی مل گئے. جتنا اندازہ اللہ کو پانی کا تھا وہ دونوں پانی مل گئے. فالتقى الماء على امر قد قدر. تو پہاڑ ڈوب گئے. جی ہاں، پہاڑ ڈوب گئے. عذاب کا پانی ایک دعا پر ہے تو دعا مانگ کر کے نافرمان قوم کو ہلاک کرا دیا. کوئی باقی نہیں رہا، کوئی نہیں بچا. اتنی طاقتور دعا، رب انی مغلوب فانتصر، یا اللہ مجھے دبا دیا گیا ہے، اب تو بدلہ لے لے. تو بدلہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نبیوں کی دعاؤں پر. جی ہاں، فرعون کو ڈبایا، قوم نوح کو ڈبایا، فرعون کو ڈبایا موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو فرعون کو ڈبایا کہ انہوں نے ہم کو ناراض کیا ہے. فرعون نے، اس کی قوم نے ہم کو ناراض کیا کہ ہم نے ان کو ڈبایا. دعا پر اور کوئی نہیں بچا. کسی کے لیے بچنے کی بات نہیں، کوئی نہیں بچے گا. نوح علیہ السلام کے بیٹے، جو بیٹا تھا نافرمان تھا، اس کو دعوت دی باپ کہ بیٹا ہمارے ساتھ ہو جا، کشتی میں سوار ہو جا. ہاں، نافرمانوں کے ساتھ مت جا. اس نے کہا کہ کیا پریشانی ہے، آپ کا پانی چڑھے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. آپ کا پانی چڑھے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا آج کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں بچائے گا. کس سے؟ کہ اللہ کے فیصلے سے. اللہ کے فیصلے سے کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے. لیکن وہ مانا نہیں. تو پہاڑ پر جانے سے پہلے ہی پانی کی ایک موج نے اس کو ہلاک کر دیا. کوئی بچنے والا نہیں ہے. کیوں؟ دعا ہوئی ہے، دعا ہوئی ہے. تو دعا، پانی آیا عذاب کا. تو دعاؤں پر بڑے بڑے کام کیے ہیں. دعاؤں پر اللہ تعالیٰ نے ناممکن کو ممکن بنا دیا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن دعا ہوئی ہے کہ ہو جائے گا. ہم کو بتایا ہے کہ ناممکن چیز دعا سے ممکن ہو جائے. یہ محال ہے، یہ محال نہیں، وہ ممکن ہو جائے گی. زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے اولاد کے لیے، اور اس حال میں کہ وہ بوڑھاپے کے انتہائی کو پہنچ گئے تھے، کہ کھال لٹک گئی ہے. جی ہاں، ہڈیوں نے کھال اور گوشت کا تعلق کمزور، جو کھال لٹک جاتی ہے بڑھاپے میں، بال تک سفید ہو جاتے ہیں، کوئی طاقت مرد ہونے کی رہتی نہیں ہے. یہ حالت ہو گئی تھی جب دعا مانگی تھی تو. اور ان کی بیوی تو پہلے سے ہی بانج اللہ والے، انہیں دعا مانگی کہ مجھے کوئی بیٹا چاہیے جو میرے بعد میرے کام کو سنبھالے.
نبی کے کام کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم آپ کو بیٹا دیں گے. تو ان کو اشکال ہوا کہ مجھے بیٹا کیسے ملے گا, میں بھی کام کر نہیں رہا ہوں اولاد کے لیے اور بیوی تو پہلے سے ہی بانجھ ہے. فرمایا جس طرح تم کو ہم نے پیدا کیا ہے اپنے قدرت سے, تمہارے لیے بیٹا اپنی قدرت سے پیدا کریں گے. تو وہ بیٹے پیدا ہو یا علیہ السلام. تو ناممکن کو ممکن بنایا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ممکن ہو جائے گا, اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے فیصلے پر, اپنی چیز کو نافذ کرنے پر غالب اور قادر ہے, لوگ جانتے نہیں ان باتوں کو, اس لیے ایسی باتیں کرتے. بہرحال تو دعا یہ بڑی طاقت ہے. یہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ یہ کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں, ہم کمزور ہیں, آپ کی طاقت کی طرف توجہ بھی ہے, آپ اپنی قدرت سے ہمارے کام کو بنا دیجیے. اس لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے. ہاں محتاج ہیں اس لیے ہم دعا مانگتے ہیں. جب آدمی دعا مانگتا ہے تو یہ فرشتوں کو بھی پسند ہے. یہ دعا والا جب کوئی نیک آدمی دعا مانگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ تو جانا پہچانا آدمی ہے, اس کی بات کو قبول کر لیا, کیونکہ اس کے اعمال روز اوپر آتے ہیں. اس کے اعمال روز اوپر آتے ہیں. جانا پہچانا آدمی ہے, بندہ جانا پہچانا ہے. اس لیے اللہ سے جان پہچان باقی رکھنی ہے اس کی عبادت اطاعت سے. جی ہاں, فرشتوں کو بھی یاد رہتا ہے کہ کس نے کیا عمل کیا ہے, تو وہ بھی ہماری تائید کرتے ہیں. جنت مانگو گے اللہ سے, حدیثوں میں ہے کہ بندہ جنت مانگتا ہے, اللہم انی اسألک الجنہ, تو جنت کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھے مانگ رہا ہے تو آپ مجھے دے دیجیے اس کو. تو جنت یہ مانگتا ہے. کوئی دوزخ سے پناہ مانگے کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا دے, مجھے دوزخ سے بچا دے, تو دوزخ کہتی ہے کہ یا اللہ یہ مجھ سے بچنے کی دعا مانگتا ہے تو آپ اپنے اس بندے کو مجھ سے بچا لیں. تو میں دعا میں سب شریک, جنت بھی دوزخ بھی سب. جیسے کوئی عرضی ہی بیٹی سے دستخط کرتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ساتھ ہیں, تو یہ سب آپ کے ساتھ دستخط کرتے ہیں. جی ہاں, جنت بھی جہنم بھی, جی ہاں آپ کی دعا پر دستخط کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اللہ یہ اس کو دوزخ سے بچا نہیں دے, یہ بچنے کی دعا مانگ رہا ہے, یہ جنت میں جانے کی دعا مانگتا رہا ہے کہ اللہ جنت چاہتے مجھے اس کو دے دیجیے. تو دعا کی بات ہے میرے دوستو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جزائے خیر دے ہم کو یہ ساری باتیں بتائی. اس لیے دعا کو بھی کام بنانا ہے. دعا کو کام بنانا اللہ کو بہت پسند ہے. بہت دعا عبادت کا مغز ہے. ہاں, کہ دعا مانگنے والے کے بعد کوئی دوسرا کوئی شریک نہیں, وہ اللہ کوئی دیکھتا ہے, اللہ کوئی جانتا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے. توحید کی بڑی علامت دعا ہے. توحید کی بڑی علامت دعا ہے. کیوں کہ وہ سب سے اپنے نظر خالی ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے چلا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب یہ خالی ہاتھ آیا ہے میرے سامنے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس کروں, یہ مجھے شرم آتی ہے. اللہ کی کریمانہ شان ہے. کریم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی مجھے شرمندہ نہ کرو. ان سے کوئی درخواست کرے تو کہا ہاں مجھے شرمندہ میں کروں گا, مجھے شرمندہ نہ کرو. تو کہ جب میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں مجھے شرم آتی کہ وہ خالی ہاتھ آیا ہے اسے پھیلائیں, اس لیے میں اس کے ہاتھ کو خالی واپس نہیں کرتا, تو اس کی مراد پوری کرتا ہوں. اور اپنی مراد قدرت سے بھی پوری کرتے ہیں, اپنی مراد حکمت سے بھی پوری کرتے ہیں. قدرت سے پوری کرتے ہیں تو نتیجہ فوراً آ جاتا ہے, حکمت سے پوری کرتے ہیں تو بعد میں چلو نتیجہ دیر سے آتا ہے. حکمت کا تقاضا یہ کہ دعا کا نتیجہ ابھی جلدی نہیں دینا ہے, اللہ حکمت والے ہیں.
بندہ نادان ہوتا ہے، اپنے چیز مانگتا ہے جو حکمت کے لحاظ سے اس کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس وقت روک لیتے ہیں، بعد میں دیتے ہیں یا اسے بہتر چیز دیتے ہیں۔ بہرحال دعا کہ دعا اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا انعام۔ آدم علیہ السلام کی مشکل حل ہوئی دعا سے، جب خطا ہو گئی نا، خطا ہو گئی جنت میں، تو اب وہ خطا کا علاج کہ دعا، اور دعا بھی اللہ نے سکھائی، ہاں اللہ نے سکھائی کہ یہ دعا مانگو تو تمہاری غلطی معاف ہو جائے گی۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے کلمات لیے، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، تو اللہ نے دعا خود ہی سکھائی کہ یہ دعا مانگو اور تمہارے گناہ معاف ہو، پھر معاف کر دیا۔ تو ہمارا تو پہلے سے کام دعا سے چل رہا ہے، ہمارے بابا ابا کے زمانے سے، کہ ہمارا کام دعا سے ہی چل رہا ہے۔ جی ہاں، ڈگری ہو تو بھی دعا مانگیں گے، بنانی ہو تو بھی دعا مانگیں گے، ترقی ہو کرنی ہو تو بھی دعا مانگیں گے، دعا ہی دعا۔ سمجھ آئے گا؟ تو مانگیں گے، ہاں مانگنا ہے، مانگتے رہنا ہے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ جو اجتماعی دعا مانگی جاتی ہے وہ تو روز روز نہیں ہوتی، روز ہوتی ہے اجتماعی دعا نہیں ہوتی۔ اجتماعی دعا تو اس لیے مانگی جاتی ہے تاکہ انفرادی دعا کی تعلیم ملے، کہ جس طرح اجتماع میں مانگتے ہو، اب اپنے اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے آخرت کے لیے انفرادی طور پر بھی مانگا کرو۔ یہ اجتماعی دعاؤں سے تعلیم لینا ہے، سکھانا ہے، ورنہ اجتماعی دعا روز روز کہاں ہوتی ہے، اور ضرورت تو روز روز ہوتی ہے، ضرورت تو روز روز ہوتی ہے۔ تو کہ یہاں سے سیکھ کر کے جاؤ کہ دعا سے اللہ مسئلہ حل کرتے ہیں، دعا سے اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کرتے ہیں، تو وہ یہاں سے سیکھ کر کے جاؤ اور پھر مانگو، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، بچوں کو بھی سکھاؤ۔ حضور نے تو دعا کا خزانہ کھول دیا ہے، ہاں امت کے لیے، یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو دعائیں بھی سیکھیں، دعائیں بھی سیکھیں اور پھر دعائیں مانگیں۔ دعا مانگنے کا یہ طریقہ ہے بتایا ہے، ویسے تو ہر حال میں دعا مانگو، قبول لیتے بیٹھے، لیکن دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، یہ بتایا کہ جب کوئی دعا مانگے تو اہتمام کر کے، تو دعا میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات سکھائے ہیں ہم کو، خود آپ نے بھی اللہ کی تعریف کی ہے، اللہ کی تعریف کا علم اللہ نے آپ پر کھولا ہے۔ اللہ کی تعریف کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، پھر اپنے لیے اور مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے، استغفار کرے، پھر اپنی مراد مانگے۔ یہ سب سے افضل طریقہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ایسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگے دعا کوئی حل، دعا ہو جائے گی۔ اصلی صحیح طریقہ تو یہ بتایا گیا ہے، اس لیے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے۔ ہاں یہ سیکھنا ہے، دین اتنا ملے گا جتنا سیکھیں گے۔ دنیا تو رواج کے مطابق بہت ملے گی، بہت رواج ہے دنیا میں، دین تو اتنا ہی ملے گا جتنا سیکھیں گے، نہیں سیکھے گا تو آدمی اپنے دین سے بے خبر رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، کرنا بھی ہے، کرانا بھی ہے، مانگنا بھی ہے اور مانگتے رہنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے، اور اللہ سے دنیا آخرت کی عافیت مانگنی ہے، دنیا آخرت کی عافیت مانگو۔ عباس ابن عبد المطلب نے پوچھا، یا رسول اللہ میں کیا مانگوں؟ کہ چچا عافیت مانگو۔ پھر پوچھا، یا رسول اللہ میں کیا مانگوں؟ کہ چچا عافیت مانگو۔ بار بار عافیت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ عافیت کسے کہتے ہیں؟ عافیت اسے کہتے ہیں کہ آدمی کسی دینی فتنے میں نہ پڑ جائے اور مہلک بیماری کا شکار نہ بن جائے، یہ دو باتیں حاصل ہو، اس کا نام عافیت ہے۔ علماء نے اس طرح لکھا ہے کہ عافیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی دینی فتنے میں نہ پڑے کہ دین برباد ہو جائے، اور کسی مہلک بیماری میں، جان لیوا بیماری میں نہ پھنسے۔ یہ
हल्की छोटी मोटी से बुखार आया, सर में दर्द हुआ, टूट फूट गया कोई चीज, ये बड़ी बात नहीं है। ये आफियत का मफहूम है। आफियत का मतलब ये है। तो इसलिए अल्लाह ताला से आफियत मांगने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से इरशाद फरमाया। वो इरशाद हमको भी पहुंच गया। हमने आफियत मांगी, तौफीक और हिदायत मांगी, जो जरूरत हो दुनिया आखिरत की अल्लाह से मांगी जाए तो मांगेंगे इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लुहु व लकल शुक्र कुल्लुहु व लकल मुल्क कुल्लुहु बियदिकल खैर कुल्लुहु अल्लाहुम्मा इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा अंता अहक्कु मन दुकिर व अहक्कु मन उबिद व अंसरु मन इद्दुया व अरअफु मन मलक व अजवरु मन सुइल व अवसा मन आता। अल्लाहुम्मा अंतल मलिक ला शरीका लक वल फर्द ला निद्द लक कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहक लन तुता इल्ला बिइज़्निक व लन तुसा इल्ला बिइज़्निक तुताउ फतशकुर व तुशा फतग़फिर अक़रबु शहीद व अदना हफीज़ हुल्त दून अन्नुफूस व अख़ज़्त बिन्नवाज़ी व कतबत अलआसार व नसख़्त अलआजाल अलक़ुलूब लक मुग़रिया व सिर्रु इंदक अलानिया अलहलाल मा अहलल्ता वल हराम मा हर्रमता वद्दीन मा शरअता वल अम्रु मा क़ज़ैता वल ख़ल्क़ु ख़ल्क़ुक वल अब्दु अब्दुक व अंत अल्लाहु रऊफ़ुर रहीम। अल ख़ल्क़ु ख़ल्क़ुक वल अब्दु अब्दुक व अंत अल्लाहु रऊफ़ुर रहीम। अल ख़ल्क़ु ख़ल्क़ुक वल अब्दु अब्दुक व अंत अल्लाहु रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबिय्यिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबिय्यिना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु वज़्ज़िल अंबिया कुल्लुहुम खैरा व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना इन्नना आमन्ना وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مسرف القلوب سرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.
يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزل منا صالح ما أتيتنا. اللهم لا تنزل منا صالح ما أتيتنا. ربنا زدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، وآتنا ولا تحرمنا. اللهم آتنا أفضل خذهم أخذ عزيز مقتدر. إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقتناهم بما شئت. اللهم اقتناهم بما شئت. اللهم اقتناهم بما شئت. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من غضبك والنار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. اے اللہ ہماری مغفرت فرما. ہم تیرے دربار میں خوش ہو رہے. ہم پوری امت ہونے والے. اے اللہ ہم اپنے لیے پوری امت کے لیے مغفرت کی درخواست کرتے ہیں. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما. امت کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے. امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے. امت کے مالوں کی جانوں کی آبروں کی دین کی اے اللہ ہر جگہ حفاظت فرما لے. پوری امت کو خیر سے مالا مال فرما. پوری امت کو ہر شر سے ہر فتنے سے ہر بلا بیماری سے اے اللہ بھرپور حفاظت فرما. اے اللہ دین کی نقل و حرکت اور دین کی محنت اور دین کی دوسری خدمتیں ہو رہی ہیں. جتنی دینی محنتیں ہو رہی ہے تجھے پسند ہے. ان تمام محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما. اے اللہ ان محنتوں کو قبول فرما. محنت کرنے والوں کو ذمہ داریوں کا پورا کرنے والوں کو اپنے کرم سے قبول فرما اور ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں داخل فرما. کسی کو بھی رد نہ فرما. ایک امتی کو قبول فرما. ایک امتی کی صلاحیت کو دین پر لگا کر اس کو اپنے دین پر لگا دے اور موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم کو اپنے دین پر جمنے والا بنا دے. مرنے کا وقت آئے تو اللہ کامل ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما. کامل ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرما. موت اور آباد موت میں برکت مقدر فرما. موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما. موت کے بعد رہنے والی ابدی نعمتوں سے یا اللہ ہمیشہ کے لیے مالا مال فرما. جن دوستوں بھائیوں بزرگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا ہے یہ وہ دعاؤں کے متوقع ہیں وہ کہنے پائے ہیں. اے اللہ ان
کی تمام جائز مرادیں پوری فرما، ان کی مرادیں پوری فرما، اسے برکت عطا فرما، ان کے لیے خیر کا فیصلہ فرما، جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان والوں کے پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کو قرضوں میں سے نجات دے، حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما، حرام کے رزق سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ جب تک زندگی کی دن رات ہیں تیرے حکموں پر تیری مٹی کے اطاعت پر ہمیں چلنے چلا بڑا بنا دے، بننے کا وقت آوے تو ایمان اور خاتمہ نصیب فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں ہم بھی مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما دے، اور جن جن شعور سے آپ نے بنا چاہیے ان تمام شعور سے ہمیں بھی اپنے پناہ میں لے رہے، اس اجتماع کو قبول فرما، اس اجتماع کو قبول فرما، آنے جانے والوں کو کیسے زندہ والوں کو محنت کرنے والوں کو خدمت کرنے والوں کو ایک ایک کو اپنے قدموں سے قبول فرما کر اپنے مقبول بندوں میں ہم سب کو داخل فرما دے، ہمارا انجام بہتر سے بہتر بنا دے۔ ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين